دجال کا کام کیا ہے؟ اس پہ میرا 2018-19 میں پورا خمسہ ہے. دجال کی آنکھ. دجال کا مطلب کہتا ہے کائنات کو میری آنکھ سے دیکھو، اللہ کی آنکھ سے نہیں. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں نا تاریخ میری آنکھ سے پڑھو، یہ نہ پڑھ جو لکھا ہوا ہے، یہ نہ بول جیسا وہ ہے، جیسا میں بولتا ہوں ویسا بول، جھوٹ بول. آج مسلمان قرآن کو اللہ کی آنکھ سے پڑھے نا سمجھ آ جائے، تاریخ کو اللہ کی آنکھ سے پڑھے نا سمجھ آ جائے. کیسے؟ دیکھیے اینکیں آتی ہیں نا، کوئی لال اینک، کوئی سبز اینک، کوئی کالی اینک. اگر میں لال اینک پہن لوں مجھے پورا مجمع کیا نظر آئے گا؟ لال نظر آئے گا. بلیک پہنوں پورا مجمع کیا نظر آئے گا؟ بلیک نظر آئے گا. اب اگر کوئی تعصب کی اینک پہن کے قرآن کو پڑھے گا تو قرآن میں تعصب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اگر کوئی وہابیت کی اینک لگا کر قرآن پڑھے گا اسے پورا قرآن وہابی نظر آئے گا. پہلے اینک اتار. دجال کہتا ہے پوری کائنات کو میری اینک سے دیکھو، جیسے میں کہتا ہوں دنیا کو ویسے دیکھ. بول خوبصورت ہے، بول حسین ہے. اب جب آپ دجال کی اینک لگائیں گے نا تو سچ مچ آپ کو کائنات ویسی نظر آئے گی جیسی وہ دکھانا چاہتا ہے. یہ لوگ سیکولر لبرل کیوں بنے؟ یہ لوگ اپنی عوام پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ شیخوں کے اور انگریزوں کے تلوے کیوں چاٹ رہے ہیں صاحبان اقتدار کہ پوری قوم کو انہوں نے دلدل میں اور زحمتوں میں ڈالا ہوا ہے؟ یہ غلامی کا توخ جو گردن میں، کیونکہ وہ اینک لگی ہوئی ہے. یہ بندہ اینک اتار ہی نہیں سکتا. یہ کائنات کو اسی اینک سے دیکھتا ہے جہاں سے امریکہ اسے دکھانا چاہتا ہے. یہ اسی اینک سے دیکھتا ہے جہاں سے ظلم اور طاغوت اسے کائنات کو دکھانا چاہتا ہے. جب تک اینک نہ اترے تب تک بندہ نہیں سدھرے گا. اب میڈیا کیا؟ میڈیا دجال کا سب سے بڑا ابزار ٹول ہے. میڈیا کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ چینجنگز کیسے آتی ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں آج سے 60 سال پہلے آپ جس چیز کو اچھا مانتے تھے کیا آج اسی چیز کو اچھا مانتے ہو؟ آج سے 60 سال پہلے اگر کوئی بندہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے چلتا تو دنیا بولتی غریب ہے. اور آج کی مہنگی یونیورسٹی میں، ماڈرن ترین یونیورسٹی میں جوانوں کی پینٹیں پھٹی ہوتی ہیں، بولتا ہے فیشن ہے. سوچ بدلی. یہ دجال کا کام ہے. تیرے معیار کو بدل دیتا ہے، تیری سوچ کو بدل دیتا ہے. اچھائی کو برائی بناتا ہے، برائی کو اچھائی بناتا ہے، قبیح کو حسن بناتا ہے، حسن کو قبیح بناتا ہے. یہی جو کر رہے ہیں نا آج، اچھے کو برا بناؤ، برے کو اچھا بناؤ، یہی دجال کا کام ہے. ہمارے ایک بیچارہ جوان تھا گاؤں میں، تب نیا نیا فیشن آیا تھا پھٹی ہوئی پینٹوں کا. اس بیچارہ اگلے دن دیکھا رو رہا تھا. ہم نے کہا رو کیوں رہے ہو گاؤں میں؟ تو کہتا پوری رات میں نے محنت کی. ایک پھٹی پینٹ کا فوٹو تھا، میں نے اپنی پینٹ کو پھاڑا تاکہ ویسی بناؤں، اور صبح کیا دیکھا پینٹ لٹکی ہوئی ساری سی ہوئی ہے. تو میں گھر میں شور مچانا شروع کیا، بھائی میں نے اتنی محنت کس نے سیا کہ میری بوڑھی اماں نے کہا بیٹا میں نے سمجھا پھٹ گئی ہے سی لوں. ہاں لیکن آج بندہ خود اپنے کپڑے پھاڑتا ہے. پہلے حیا کو عزت مانا جاتا تھا، عفت کو عزت مانا جاتا تھا. آج باپ بیٹی کو بولتا ہے حجاب نہ کر، لوگ بولیں گے کنزرویٹو ہے، اوپن مائنڈڈ نہیں ہے. اوپن مائنڈ، یہ اوپن مائنڈ کیا ہوتا ہے بھائی؟ سرجری کروا رہے ہو؟ دماغ تو سب کا بند ہوتا ہے. کنزرویٹو ہے، محدود نگاہ ہے. شرم آتی. آج ایک بچی حجاب کر کے کسی ایسی یونیورسٹی میں جاتی جہاں سارے بے حجاب ہیں، شرم محسوس کرتی کہ میرے سر پہ دوپٹہ کیوں ہے، میرا لباس ایسا کیوں ہے، میں سیدہ جیسی کیوں بنی ہوں. اور افسوس سے بعض خطیباؤں نے کہا نہیں یہ حجاب سیدہ کا نہیں ہے، یہ اتنا سخت حجاب سیدہ کا نہیں ہے، کیونکہ بدبخت خود نہیں کرتی تو دوسروں کو بھی بولتی ہیں سیدہ کا نہیں ہے. میں نے کہا تاریخ پڑھ سیدہ کا حجاب کیا تھا. وہ چیز جو کل اچھی مانی جاتی تھی آج بری مانی جا رہی ہے. تمہارے بچوں کے ذہنوں کو اچھائی کو برائی، برائی کو اچھائی. کہ انگریز نے غیرت کو جیلسی کا نام دیا کہ غیرت حسد ہے. اگر کسی کی بیوی کسی اور مرد سے بات کرے اور اسے برا لگے تو یہ حسد ہے، یہ بری صفت ہے. اسلام کہتا ہے یہ غیرت ہے، اچھی صفت ہے. وہ کہتا نہیں بری صفت ہے. تبھی وہ خود کو سمجھاتا ہے برا نہیں لگ، بیوی مل رہی ہے کوئی بات نہیں، حسد نہ کر، اعتماد کر، کانفیڈنس رکھ. کس طرح اچھائی کو برائی میں بدلا جا رہا ہے. ایک جملہ
پریکٹیکل جنہوں نے کام کیا. دیکھو پہلے حسین آپ کس کو مانتے تھے؟ خوبصورت کون ہوتا ہے پچھلے زمانے میں؟ کئی ایسی چیزیں آج دیکھو. پہلے مرد اسے بولتے تھے جس کے بدن پہ مثلاً بال ہوں، کہتے تھے مرد کا مردانگی کی نشانی ہے. آج سارے مرد ویکس کرا رہے ہیں. سوچ بدلی کہ نہیں بدلی؟ معیار کیا ہو گئے؟ انسان کو پتہ فطرت کو چینج کر رہا ہے. میری اس پہ پوری مجلس ہے کہ عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر جلال خدا ہے. اب آپ اس کو بدلو. آج مرد عورت مزاج بنتا ہے کہ شاید میں کسی عورت کو اچھا لگوں. میں نے کہا عورتوں کو عورتیں اچھی نہیں لگتی، عورتوں کو مرد اچھے لگتے ہیں نا. مزاج کبھی اپنا نہ بدلا کرو. فطرت بدلی جا رہی. انہوں نے کیا کہ گڑیا بنائی. ایک آپ کو ایک پوری 30 ایئرز کی ریسرچ سمجھیں. ایک گڑیا بنائی انہوں نے، وہ پورے UK میں یورپ میں بچیوں کو یہ گڑیا ملی. گڑیا نے کیا پہنا ہوا تھا؟ اسکرٹ پہنا ہوا تھا، چھوٹے کپڑے. ایسا نہیں کہ انگریزوں میں حیا نہیں تھا. 1960s 1940s 1920s کی پکچر نکال کے دیکھو. انگریز خواتین بھی سر پہ ٹوپیاں، ان کے کپڑے دیکھو کہ بڑے بڑے فراکس ہوتے تھے، گلے تک ڈھانپا ہوتا تھا. ان کے اندر بھی حیا فطرت کا تقاضا ہے. بندہ حیا نہیں چھوڑ سکتا. لیکن کس طرح فطرت کو بدلا؟ بچپن سے انسان کے معیار کو بدلا جاتا ہے. ایک گڑیا دی اس کو. اب گڑیا کی شکل کیسی تھی؟ پتلی دبلی، کمر چھوٹی، ٹانگیں لمبی، اور اس نے کیا پہنی ہوئی ہے؟ مثلا اسکرٹ پہنی ہوئی ہے. اب اس بچی کا بچپن میں رول ماڈل کون بنا؟ گڑیا بنی. اب یہ بڑی ہوئی تو اس نے کہا میں بھی باربی کی طرح دکھنا چاہتی ہوں. اب میری کمر بھی کیا ہو؟ باریک ہو. میری آنکھیں بھی اسی طرح ہوں. اب وہ بال کیا تھے؟ گولڈن تھے. تبھی آپ دیکھو کہ انگریزوں نے جب بھی حضرت عیسیٰ کو بنایا، بال کیا بنایا؟ گولڈن بنایا. حضرت عیسیٰ انگریز تو تھا ہی نہیں. عیسیٰ کو بھی انہوں نے انگریز بنا دیا. حضرت عیسیٰ تھے فلسطین کے، عرب والی شکل تھی، لیکن وہ شکل بھی کون سی بنا دی؟ افریقہ کے جنگلوں میں اگر کوئی ٹارزن بھی بنایا تو وہ کالا نہیں بنایا، انگریز بنایا. بھئی کسی کالے کو ہی بنا دیتے، لیکن نہیں، وہ بھی کون تھا؟ انگریز تھا. تو آپ دیکھتے ہیں اس سوسائٹی میں اگر کوئی بندہ خود کو سمجھتا ہے میں خوبصورت ہوں، تو خوبصورتی کا معیار کیا بنا؟ میرے بال کیا ہونے چاہیے؟ گولڈن ہونے چاہیے. میری چمڑی کیا ہونی چاہیے؟ سفید ہونی چاہیے. تو بچپن سے یہ بچیاں سائیکولوجیکلی کیا ہو گئیں؟ بیمار ہو گئیں. جب بیمار ہوئی تو انہوں نے سمجھا رول ماڈل یہ ہے، انہوں نے اسکرٹس پہننا شروع کر دیے. اتنی ڈائٹ کر دی. آج بعض بچیوں کو ڈائٹ فوبیا ہے. اتنا پتلا کیا کہ وہ چھوٹی عمر میں کیا ہو گئیں؟ مر جاتی تھیں. جو معیار خدا بناتا ہے. اب آؤ ہسٹری میں. آپ سوچتے ہو نا کہ ایک بندے کو علی اچھا لگتا ہے، دوسرے کو یزید اچھا لگتا ہے. میں نے کہا اس میں اس کا قصور نہیں. جس طرح آج کے دجال نے بچیوں کو گڑیا بنا کے دے دی، ان مفتیوں نے، ان مولویوں نے مسلمانوں کو بونے دے دیے. بچپن میں ان کے کنارے میں کیا رکھ دیا؟ یزید رکھ دیا. اب جب یہ بڑا ہوا تو اس کا رول ماڈل کون بنا؟ یزید بنا، شمر بنا، ظالم بنے، فاسق بنے. لیکن شکر خدا کرو، خدا نے شیعوں کو حسین جیسا رول ماڈل عطا کیا ہے. خدا نے تجھے سید الشہداء جیسا رول ماڈل دیا ہے. اپنی بچیوں کو اگر کوئی چیز لے کر بھی دو نا، کس باپ کی توجہ ہے میں بچی کو کون سے کھلونے لے کر دے رہا ہوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں. دشمن میری نسلوں کو کیسے گمراہ کر رہا ہے. کسی نے کہا مولانا میرے بچے کو غصہ بڑا آتا ہے. میں نے کبھی چیک کیا گیم کون سی کھیلتا ہے؟ پتا چلا وہ PUBG شبجی پتہ نہیں کون سی گیم 4 گھنٹے کھیلتا ہے. میں نے کہا تو اپنے بچے کو قاتل بنا رہا ہے. کہا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ باہر کسی کو نہیں مار رہا، لیکن اپنی فکر میں کئی لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ قتل کر رہا ہے. یہ فکری ظالم بن رہا ہے. اہل بیت نے کہا نہیں، بچوں کو رحم دل، ادب سکھاؤ. بتاؤ کہ مظلوم کیا ہوتا ہے، بتاؤ کہ فقیر کیا ہوتا ہے. قوموں کو عزت ملنی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے فارمولوں سے. نسلوں کو یزیدیت سے بچاؤ. دجال اسی یزیدیت کا نام ہے کہ چاہتا ہے پوری دنیا میری آنکھ سے دیکھے. اور آج اس کی آنکھ یہ ٹی وی ہے، یہ میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے. وہ جو تجھے دکھاتا ہے تیری آنکھ اسی کو دیکھتی ہے. آج بچیوں کے کپڑوں کا رول ماڈل ایکٹر اور ایکٹریسز ہیں.
آج تمہارے کھانوں کا رول ماڈل ویسٹرن ورلڈ بن چکا ہے. کھانے پہ اس کا قبضہ، بیچ پہ اس کا قبضہ، کپڑوں پہ اس کا قبضہ، بینکوں پہ اس کا قبضہ، اسکولوں پہ اس کا قبضہ، ایجوکیشن پہ اس کا قبضہ. ہر جگہ پہ اس نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے کہ تیرا بچہ کبھی بچ نہ سکے. تبھی معصوم نے کہا بچے گا وہ جو قطع تعلق کرے گا، بچے گا وہ جو اپنے بچوں پہ توجہ دے گا. کہیں ایسا نہ ہو تیرا بچہ جوان ہو جائے، نام تو علی کا لے لیکن صفت علی ابن ابی طالب والی نہ ہو. انہی نسلوں کو بچانے کے لیے حسین کا خون کربلا کی زمین پہ بہا.